السلام علیکم. ہمارا تھرڈ لیسن ہے تھرڈ اسٹوری ڈارک دیور. وہ سیاہ رنگ تھے اینڈ گولڈن آئیڈ اور سنہری آنکھوں والے تھے. یہ رے بریڈبری نے لکھی ہے اور یہ ایک فکشن ہے. یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پوری یونیورس کے اندر صرف ہماری زمین ہی ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کے لیے ہر طرح سے موزوں ہے. اس کے علاوہ انسان کہیں زندگی نہیں گزار سکتا. اس کے علاوہ یہ کہانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، لیسن دیتی ہے کہ ہمیں اس زمین کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے. ہمیں جنگ وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں جنگ وغیرہ سے دور رہنا چاہیے. یہ رائٹر کو تو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ رے بریڈبری نے لکھا ہے. اس کے علاوہ اس کے کیریکٹرز کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ سٹوری بیسیکلی کن کیریکٹرز کے اوپر ان کی سیٹنگ ہوئی ہے. تو جی پہلا کیریکٹر ہے ہمارے پاس بیٹرنگ ہیری کا، اور پھر اس کی وائف ہے کورا. ان کے 3 بچے ہیں، ڈین، لورا اینڈ ڈیوڈ. یہ ان کے 3 بچے ہیں. تو یہ زمین کے اوپر ایسے بتایا گیا ہے کہ جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور لوگ جو ہیں زمین کو چھوڑ کے مارس کے اوپر جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جس ایکسٹریم کلائمیٹ کو یہ فیس کرتے ہیں اور کیا کیا چینجنگ ان کے اوپر آتے ہیں، پھر وہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں. اور پھر ایونچولی انہیں یہی لگتا ہے کہ زمین ہی، ارتھ ہی اپروپریٹ ہے انسان کی رہنے کے لیے. اس کے علاوہ انسان کہیں پہ بھی نہیں رہ سکتا. اینی ویز اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا تھوڑی سی سمری. زمین پر جنگ چھڑ جاتی ہے، یہ ایسے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے. اور بلکہ اس کی سٹارٹنگ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک راکٹ جو ہے اس کا میٹل، اس کی دھات جو ہے وہ سبزہ زار ہواؤں میں وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کا ڈھکن کھلتا ہے اور اس میں سے پیسنجر وہ وہاں پہ اتارتی ہے. یعنی کہ 5 لوگ اتارتی ہے جو کہ میں نے بتائے ہیں، بیٹرنگ ہیری، اس کی وائف کورا، اور ان کے 3 بچے ڈین، لورا اینڈ ڈیوڈ. یہ ان کے بچے ہوتے ہیں. اور یہ فیملی وہاں پہ جب آتی ہے تو وہ جب وہاں کے سڈن ان کی فزیک جو ہے اس میں بھی چینجنگ آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے، ان کے بالوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی سنسان سی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو زمین پر چونکہ جنگ چھڑ جاتی ہے اور ایٹم جنگ کے اثرات سے بچنے کے لیے تقریباً 1000 لوگ مریخ پر بنا لیتے ہیں. ان لوگوں میں ہیری، اس کی بیوی اور کورا اور ان کے 3 بچے شامل ہوتے ہیں. جو ہی ہیری مریخ پر قدم رکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے زمین چھوڑ کر غلطی کی ہے. کیوں غلطی کی ہے؟ جب وہ وہاں کا ایکسٹریم کلائمیٹ دیکھتے ہیں، چیلنجنگ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے غلطی کر دی ہے، انہیں مریخ پر نہیں آنا چاہیے تھا. وہ یہ ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آؤ واپس زمین پر لوٹ چلیں، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم زمین سے 6 کروڑ میل آ چکے ہیں، واپسی آسان نہیں ہے. اور پھر زمین پر تو ایٹمی جنگ شروع ہوئی ہے اور اس کے خطرات منڈلا رہے ہیں. اور مریخ کا موسم جو ہوتا ہے وہ انتہائی ناساز ہوتا ہے ان کے لیے. گرم ہوا شعلوں کی طرح لپک رہی ہوتی ہے وہاں پہ، اور تیز ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے جسم کی آ جائے گی، اتنی تیز ہوا چلتی ہے. تاہم وہ اس زمینی بستی میں بس جاتے ہیں اور زمینی انسانوں کو آباد کرنے کے لیے مریخ پر بنائی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اس زمین پہ، یعنی کہ ڈیفینیٹلی اب وہ جو مارس ہے جس کے اوپر یہ جاتے ہیں، مریخ کے اوپر جاتے ہیں، یہ وہاں پہ اس کو اس طرح سے تھوڑا سا سیوٹیبل بنایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر انسان جو ہیں وہ آگے آباد ہوں. تو پھر وہ اسی زمین پر رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ان کی مریخ کی زمین کے اوپر جو ان کے لیے بنائی ہوتی ہے. اسی دوران خبر آتی ہے کہ نیو یارک کو ایٹم بم سے تباہ کر دیا گیا ہے، نیو یارک کے اوپر ایٹم بم گرایا گیا ہے. اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ مریخ پر ہمیشہ کے لیے پھنس گئے ہیں، یعنی کہ وہ یہاں سے جا ہی نہیں سکتے ہیں. اب کوئی راکٹ ان کو لینے مریخ پر نہیں آئے گا. ہیری یہ خبر دینے باقی لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم خود راکٹ بنائیں گے. اب یعنی کہ زمین سے تو نہیں آئے گا تو ہم یہاں پہ راکٹ بنائیں گے اور یہاں سے دوبارہ ہم پلٹ کے زمین کی طرف جائیں گے. مگر کوئی ہیری کی بات نہیں مانتا. ہیری تنہا راکٹ بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے. اسی دوران اس کے ان سب کے رنگ جو ہیں وہ بلیک ہونے سٹارٹ ہوتے ہیں. آئیز جو ہیں وہ یلو ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اس چیز کو، اس چینجز کو دیکھ کے. پھر یوں ہوتا ہے کہ یہ زمینی لوگ نہ صرف جسمانی طور پہ تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی سوچ بھی بدلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. جسمانی طور پر ان کے رنگ کالے ہو جاتے ہیں، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، وہ اسمارٹ اور قد آور ہو جاتے ہیں، ان کی ہائٹ بھی انکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں. ہیری ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کہ اس کا بڑا بیٹا، اور کورا ایسے دکھائی دیتی ہے جیسے اس کی بڑی بیٹی.
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ ہیری جو پہلے مریخ کی غذا تک کھانے کو تیار نہیں ہوتا، اب زمین اور زمینی بستی سے نفرت کرتا ہے۔ وہ تمام لوگ اپنی زمینی بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں آباد ہو جاتے ہیں۔ 5 سال بعد ایک راکٹ زمین سے، یعنی کہ وہ گیو اپ کر دیتا ہے، پھر وہ بناتا ہی نہیں چونکہ ان کی سوچ چینج ہو جاتی ہے۔ پھر 5 ایئرز بعد لیٹر آن ایک زمین سے مریخ پر اترتا ہے۔ اس کے اندر سولجرز ہوتے ہیں اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین پر جنگ جیت لی ہے، مگر جب وہ بستی میں جاتے ہیں تو پوری بستی حالی پڑی ہے۔ انہیں راکٹ کا ایک فریم دکھائی دیتا ہے جسے ہیری نے کبھی بنایا تھا، فریم تک وہ بنا لیتا ہے، مگر اب وہ زنگ آلود ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے اپنے زمینی لوگ کہاں گئے ہیں۔ اپنے لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں جہاں ہیری اور ان کے باقی سارے ساتھی آباد ہو جاتے ہیں، مگر یہ سپاہی ان کو پہچان نہیں پاتے کیونکہ ہیری اور ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر بدل چکے ہوتے ہیں۔ ہیری اور اس کے ساتھی بھی سپاہیوں کو نہیں بتاتے کہ وہ وہی زمینی لوگ ہیں جنہیں وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب وہ بالکل مریخی بن چکے ہوتے ہیں، مارٹین پیپل بن چکے ہوتے ہیں، اور ان کی جسمانی جو ہیت ہے وہ زمینی لوگوں والی نہیں رہتی، یعنی کہ فزیکلی ان کی جو اپیئرنس ہے وہ ارتھلی پیپل جو ہیں ان کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ زمین پر واپس جانا، اور چونکہ ان کی سوچ بدل چکی ہوتی ہے اس لیے وہ زمینی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ سپاہی ناکام اپنے افسر کے پاس لوٹ آتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کسی مہلک وبا نے زمینی لوگوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تاہم چونکہ سولجرز ان کو لینے کے لیے جاتے ہیں اور وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ہی وہ ضلع لوگ ہیں، اب ہم اس طرح سے ہو گئے ہیں، تو وہ واپس جا کے اپنے ماسٹر کو یا اپنے افسر کو بتاتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ کسی مہلک وبا کی وجہ سے زمینی لوگ جو ہیں وہاں پہ مر گئے ہیں۔ تاہم یہ ایک ایسا راز ہے جو کبھی بھی ان پہ افشا نہیں ہوگا، انہیں کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ مارٹین نہیں ہے، یہ وہی زمین والے لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے آباد ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری سٹوری نمبر 3، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے مین کیریکٹرز بھی میں نے بتا دی ہیں جو کہ 5 ہی ہیں۔ بیٹرنگ ہے، اس کی وائف کورا ہے، اور ان کے 3 بچے ہیں جن کا نام ہے ڈین، لیورا اینڈ ڈیوڈ۔